رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی تھی، بخار چڑھ آیا، 2 وقت کھانا بھی نہیں کھایا، تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا انہوں نے دودھ پی لیا۔ دوسرے روز ان کو لیکچر دینا تھا، ان کو واعظ و نصیحت اور لیکچر وہاں پر دینا تھا، اس لیے بلایا ہوا تھا۔ طبیعت صاف نہیں تھی، پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا، ٹرنک میں یعنی صندوق میں سے جوڑا نکال لیا، ریشمی شیروانی نکالی، نئی ترکی ٹوپی نکالی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک دیا اور نیا پہن کر اس ٹھاٹ سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ واہ، کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا، ہمت نہیں تھی۔ کرسی بچھا دی گئی، کرسی پر بیٹھے، انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے نیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، پھر لیکچر دیا انہوں نے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کے طرز انداز نے میرا خیال بالکل بدل دیا کہ ایسی زبردست انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی اور ایسے زبردست الفاظ جو انہوں نے ادا کیے اور انداز ان کا بہترین تھا۔ ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ ان کا زور تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے، معلوم ہوتا تھا جیسے ایسے بول رہے ہیں کہ شعر گرج رہا ہے۔ 2000 آدمی کا مجمع تھا مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو، اتنی غور سے لوگ سن رہے تھے ان کو۔ لفظوں کی نشست ایسی خوبصورت طریقے سے بول رہے تھے، زبان کی میں روانی تھی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ دریا ہے کہ عمڈہ چلا رہا ہے، بہہ رہا ہے، ایسے خوبصورت الفاظ ادا کر رہے تھے، ایسے بہترین طریقے سے بول رہے تھے۔ ایک برقی رو ہے، ایک بجلی ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے اور باتیں دل میں اتر رہی ہیں، مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ایسے زبردست انہوں نے لیکچر دیا۔ میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا، کہ کوئی شخص ایسا پڑھے اور ایسا لیکچر دے، تو ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ کچھ تو بات تھی کہ آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے، تو اکثر لیکچر سر سید احمد خان بھی انہی سے پڑھواتے تھے اپنے۔ اس میں ان کا مد مقابل نہیں، مد مقابل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ ان کا مد مقابل جو ہے وہ نایاب اگر نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، مگر کمیاب ضرور ہے، یعنی کم ملیں گے ایسے لوگ، اور ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ اسی روز ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کا خیال کر کے مجھے اب تک ہنسی آتی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں بچوں، 1848 اور 1600 جو ہے وہ 21، تو یہ ہجری کر لیں، یہاں پہ جو ہے وہ عیسوی لکھا ہے، عیسوی غلط ہے، ہجری کر لیں اس کو۔ اگر کتاب میں آپ کے پاس عیسوی لکھا ہے تو ہجری کر لیں۔ اصل میں عیسوی کے حساب سے جیسے ابھی 2020 ہے اور انشاءاللہ 2021 آنے والا ہے، تو عیسوی کے حساب سے 1848 میں وہ دہلی کا یادگار مشاعرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہوا تھا، اور اس کو کتابی شکل بعد میں دی تھی مرزا فرت اللہ بیگ نے، اور مرزا فرت اللہ بیگ کو بلایا اس لیے کیا تھا کہ سٹیج پر اسے ڈراماٹائز کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ڈرامہ پیش کریں گے، اور مرزا فرت اللہ بیگ کو مولوی عبدالحق نے بنایا تھا کہ آپ نے بہترین کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور آپ دیکھیں اس آ کر اس ڈرامے کو کیسے ڈراماٹائز کر رہے ہیں ہم۔ میں دہلی کا ایک مشاعرہ اسی جلسے میں زندہ کیا گیا تھا، وہی ساز و سامان، وہی کپڑے، وہی لوگ 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے، اور اسٹیج کے انتظام ہی کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ پہلے بیروپ اور نقلیں ہوتی رہیں، آخر پردہ گرا اور مشاعرے کا نمبر آیا، تو وہ سارے کا سارا ڈرامہ یہاں پر پیش ہونا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ دریاں، چاندنیاں، دریوں پر بچھانے والی سفید چادروں کو کہا جاتا ہے، قالین بچھانا، تکیے لگانا، سامان جمانا، مشعلیں ٹھیک ہے جلانا، ٹھیک ہے لیمپ جس کو آپ چراغ کہتے ہیں، پھر غرض اتنا کام تھا کہ پردہ گرے بڑے دیر ہوگی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی، ٹھیک ہے، اور پردہ گرے وہ جو ہے دیر ہو گئی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی، اور کیونکہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، تو ایک واقعہ سنا رہے ہیں یہاں پر ادھر کیا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت سوائے اس کے اور کچھ سوجا کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں۔ میں نے کہا یاروں ذرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مزہ کرکرا ہو رہا ہے، تو صحیح طرح یہ چیزوں کو ٹھیک کر لو۔ جیسے بعض اوقات فنکشنز میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہونے لگ جائے تو لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا سارے کا سارا جو مزہ ہوتا ہے اس اسٹیج کے اوپر وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو میں باہر جا کے کچھ بولنا شروع کرتا ہوں، تمہارا کام جب ختم ہو جائے تو سیٹی بجا دینا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک لیٹ ہو رہا ہے کام، ڈرامہ لیٹ ہو رہا ہے، میں اسٹیج پر جاتا ہوں کچھ بولنا شروع کر دیتا ہوں، اور لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، اور تم تب تک جو ہے نا سارا کام ختم کر لینا تاکہ جو ہے ڈرامہ خراب نہ ہو۔ میں اپنی سپیچ ختم کر دوں گا، اتنا کہہ کر میں باہر پردے کے سامنے آ گیا۔
مضمون سوچنے کا موقع نہ ملا کہ میں کیا بولوں گا۔ اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں، تو میں نے مذاق کے طور پر اپنے مضمون کی تمہید کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا ہے وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب طبقات الشعراء ہند سے مضمون کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ مشاعرہ انہی کے مکان پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا تھا۔ اب کتاب جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مشاعرہ جو دہلی کا یادگار مشاعرہ تھا، یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ طبقات شعراء ہند سے منسوب کر کے میں نے بتایا تھا یہ مشاعرہ جو ہوا تھا یہ نواب الزین العابدین خان کی مدد سے انہی کے مکان پر ہوا تھا۔ میں نے اپنے لیکچر میں ابتداء الزمانے کی دہلی کا نقشہ کھینچا۔ میں نے کہا کہ ایسے دہلی کا نقشہ جو ہے میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا مزاحیہ انداز میں نے بیان کیا۔ تو مولوی کریم الدین کا میں نے پانی پت آنا وہ مزاحیہ انداز سے میں نے بیان کیا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں کے اوپر بات کی، ان کی خاک آلودہ کپڑوں پر بات کی، ان کی وحشت زدہ شکل اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن الفاظ میں کھنچ گیا۔ پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے، دوسروں کی مدد سے مطبع چھپا خانہ پریس کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دہلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے۔ تو ساری بات وہ کہتے ہیں وہ جو میں نے کتاب میں لکھی تھی وہ میں نے اسٹیج پر آ کر بیان کرنا شروع کی، تاکہ تب تک جو ہے وہ ڈرامہ کا جو پیچھے اسٹیج ہے وہ تیار ہو جائے، اور میں نے وہ ساری بات کرنا شروع کر دی۔ میں اسپیچ دینے میں سیدھا سادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کبھی میں ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہوں جیسے لوگ ہلاتے ہیں، تو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی یہاں پر مولانا وحید الدین سلیم کو۔ وہ خدا معلوم مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں میرا ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا، مگر جلسے میں اس نے کچھ اور ہی معنی پیدا کر لیے۔ مولوی وحید الدین کے والد بھی پانی پت سے دہلی آئے تھے، کتابوں کا ہی کاروبار بیوپار کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین کے والد ہیں، تو مولوی کریم الدین وہ مولوی وحید الدین کے والد نہیں تھے، بلکہ وہ جو تھے انہوں نے مشاعرہ کروایا تھا۔ تو لوگ میں بار بار انداز میں رہیا تھا کہ ہاتھ مار رہا تھا میں، اور ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف تھا، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ مولوی کریم الدین جو ہیں وہ مولوی وحید الدین کے والد ہیں۔ ناموں کے یکساں ہونے نے اس خیال کو اور بھی مضبوط کر دیا، تقویت دی۔ اب جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ اب جیسے ہی جو بات میں نے کر دی کہ اس کے بعد جیسے لوگ ملے اور کہا، کہنے لگے مولوی وحید الدین سلیم سے پوچھنے لگے کیا کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ اور وہ میری غلطی تھی کہ میں ہاتھ کے اشارے سے بار بار کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے تاؤ کی کچھ نہ پوچھو، دل ہی دل میں غصہ پونٹے رہے، غصہ کرتے رہے، خدا خدا کر کے 1:30 بجے مشاعرہ وہ ختم ہوا۔ اسٹیج کے دروازے سے جو نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ دیوار سے چپکے کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصہ کرنے لگے، بفر گئے، کہنے لگے فرت یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا تو نے باپ بنا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے لے جا کر خیمے میں بٹھایا، پان بنا کر دیا، سگریٹ پیش کیا، جب جا کر ذرا نرم پڑے اور واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بھلا مجھ سے ایسی گستاخی کہاں ہو سکتی ہے؟ اول تو میں اس جو ہے مذاق کا یہ موقع ہی نہیں تھا، دوسرے مجھے کیا معلوم کہ آپ کے والد کون تھے، کہاں تھے، دہلی آئے بھی تھے یا نہیں تھے، کتابیں بیچتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے تو گھڑی گھڑی میری طرف ہاتھ سے کیوں اشارہ کر رہا تھا؟ میں نے کہا مولوی صاحب اسپیچ دینے میں ہاتھ کا اشارہ خود بخود اس طرح ہو جاتا ہے، اب اگر اگلی صف پر میں بیٹھ کر آپ اس اشارے کو اپنے سے متعلق کر لیں تو میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال یہ بات لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی جم گئی کہ مٹائے نہ مٹی۔ جب تک اورنگ آباد میں رہے ہر شخص مولوی صاحب سے یہی سوال کرتا تھا کہ مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ کبھی تو ہنس کر وہ چپ ہو جاتے تھے، کبھی غصہ کر دیتے، جھڑک دیتے تھے، کبھی جل کر کہتے تھے جی ہاں میرے والد تھے۔ کہ آپ کچھ آپ کا دینا آتا ہے، یعنی کچھ آپ کا دینے انہوں نے، تو میرے والد تھے، وہ میں غصے میں کہہ دیتے تھے پھر وہ۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہاں پر یہ ایسا واقعہ ہوا، اور وہ مولوی وحید الدین سلیم جو ہے ان کی طرف میں اشارہ کرتا رہا، لوگ سمجھے مولوی کریم الدین کا نام لیتے ہوئے کہ وہ ان کے کہیں پہ والد تھے۔ اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرے ان کے ہاں آنا جانا بہت ہو گیا تھا۔ جب کچھ لکھتا پہلے ان کو جا کر سناتا، بڑے خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے۔ ہائے ان کے گھر کا نقشہ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا۔ گھر جو تھا ان کا بہت بڑا تھا، مگر خالی ڈنڈار ویران تھا۔ 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے تھے اور اپنی اکیلی جان سے رہتے تھے، نہ بال نہ بچہ نہ نوکر نہ ماما نہ قرانی۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا فرت۔ اسی وقت کرتا پہنے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ برآمدے میں ایک بان کی چرپائی جو چرپائی ہوتی ہے
وہ اس پر پڑے تھے، 2-3 تختے جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھیں وہاں پر، اندر ایک ذرا سی دری جو تھی وہ بچھی ہوئی تھی۔ اب مکان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مکان کیسا تھا۔ اس پر میلی چاندنی، 2-4 جو ہے وہ چوہا چکٹ یعنی کہ میلے کچیلے تکیے اور ایک سڑی ہوئی رضائی جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور دیواروں پر ایک جو ہے وہ سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں تھیں، اور 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی ہوئی چائے کی پیالیاں تھیں، کنارے جھڑی رکابیاں، مٹی کے برتن یعنی جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ یعنی حالات سے تو ایسا لگ رہا تھا یہ بہت غریب ہیں، لیکن جوڑے جا رہے تھے بس۔ 1-2 چائے کے ڈبے رکھے ہیں، سامنے کے کمروں میں کھونٹیوں پر 2-3 شیروانیاں، 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہے، نیچے 2-3 پرانے کھڑنک جوتوں کے، پرانے جوتے، ٹھیک ہے، کھڑنک جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں۔ لیجئے مولوی صاحب کے گھر بار کا یہ خلاصہ ہے سارے کا سارا۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پر پانی ہے، دوسری پر دودھ جوش ہو رہا ہے، چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ ایک نمک کا ڈلا پاس رکھا ہوا ہے، نمک کا، چائے بنائی اور نمک کے ڈلے کو ڈالا اس میں، 1-2 چکر دیے، نکال لیا اور نمک ڈال کے پیتے تھے۔ اب ہم تو آج کل نہیں پیتے، ہم تو آج کل چینی ڈالتے ہیں یا وہ گڑ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت دور میں وہ دیکھیں نمک جو ہے وہ چائے میں ڈال کے ایسے پیتے تھے، بس سارے دن ان کا یہی شغل ہوتا تھا۔ گھر میں برتن ہی نہیں تھے، کھانا کیسے پکتا، کون پکاتا، خبر نہیں کہاں جا کر کھا پی آتے تھے۔ کبھی میں گیا، دیکھا کہ دروازے میں بڑا سا قفل تالا لٹک رہا ہے، سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کہیں چرنے چگنے تشریف لے گئے، تو کہیں پر گئے ہوئے کھانے پینے کے لیے، تو باہر سے کھاتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا بھی کہ مولوی صاحب آپ کے ہاں کچھ پکتا نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی، میں نے تو مدتوں سے کھانا چھوڑ دیا، صرف چائے پر گزران ہے، یعنی چائے پر گزارا کر رہا ہوں، لیکن باہر جا کے کھاتے پیتے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ تم مان لو میں تو نہیں مانتا، مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھاتے اور خوب کھاتے دیکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر کا پکا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے تو کیوں کر کھاتے، پکانے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ماما رکھنی پڑتی، سامان منگوانا پڑتا، لکڑی کا خرچ بھی ہوتا ہے، تیل کا خرچ بھی ہوتا ہے، اور نون کا خرچ یعنی سودا سلف، نون نمک کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد ہے سودا سلف لانا پڑتا ہے۔ غرض اتنے خرچ کو اپنے سر باندھے اور اپنی بھلی چنگی جان کو بیٹھے بٹھائے رو کون لگا، اتنی کون تکلیف ہے، باہر جا کے کھا لیتے تھے۔ چائے بنا لی، پی لی، ادھر ادھر گئے، پیٹ بھر لیا، گھر آئے، بان کی کھری چرپائی پر لوٹ ماری، یعنی کہ اس پر لڑکنا شروع کر دیا، اس پر لیٹتے تھے، چلو زندگی کا ایک دن کٹ گیا۔ ان کی بان کی چرپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی، ننگی پیٹھ اس پر اتنا لوٹے، اتنے کروٹیں بدلی تھی کہ بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا تھا، جیسے کالا ریشم ہوتا ہے نا، وہ بڑا چمکیلا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بان کی چرپائی ہوتی ہے وہ رسی نما چرپائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس پر اتنی طرح وہ اس طرح مولوی صاحب اتنے جو ہے اس پر کروٹ لیتے تھے کہ اپنی پیٹھ سے اس کو صاف کر دیا تھا۔ ادوان خود کھینچتے تھے، وہ پلنگ کی جو رسی ہوتی ہیں جو چرپائی کی، پرانے دور میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا بھی چرپائیاں ہیں گھر کے اندر، کہ وہ جب ڈھیلی ہو جاتی ہیں پھر اس کی ادوان کو، اس کی رسیوں کو وہ کھینچا جاتا ہے، تو مولوی صاحب خود وہ رسیاں کھینچ کر وہ خود وہ پلنگ اس کو جو ہے اس چرپائی کو سخت کرتے تھے۔ ادوان اس طرح کھینچتے تھے کہ ہاتھ مارو تو تبلے کی آواز آئے، جب وہ صحیح طرح کھینچا جاتا ہے نا تو اس چرپائی پہ اب زور سے مارے تو تبلے کی آواز آتی ہے۔ خدا معلوم اب یہ چرپائی کس کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس بھی ہو، سونے میں بڑا آرام دے گی کہ اس طرح خوبصورت وہ ادوان کھینچتے تھے۔ مولوی صاحب کو مٹھاس کا بڑا شوق تھا، خدا شکر خورے کو شکر دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر رزق جو ہے نا، یہاں پر مراد یہ ہے مورتاً کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو مولوی صاحب میٹھا کھانے کے شوقین تھے، تو خوب میٹھا ملتا تھا ان کو۔ ان کے بھی یار دوست شاگرد غرض کوئی نہ کوئی ان کو مٹھاس جو ہے وہ مٹھاس اچھا لگنے کی وجہ سے مٹھائی پہنچا دیتے تھے۔ یہ کچھ کھاتے کچھ رکھ چھوڑتے، مٹھائی کی ٹوکریوں میں جو کاغذ آتے ان کو پونچھ پاچھ صاف کر لیتے، جمع کرتے جاتے، انہی کاغذوں پر خط لکھتے تھے، غزلیں بھی لکھتے تھے، کاغذ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ غرض جو کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا تھا بس انہی کاغذوں پر ہوتا۔ خدا معلوم ایسے جھرجھرے کاغذ پر یہ کیوں لکھتے تھے، یعنی پرانے پھٹے ہوئے کاغذ پر یہ لکھ رہے ہیں، اور لکھ لیتے تھے۔ مولوی صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہاں ڈرتے تھے تو مولوی عبدالحق صاحب سے ڈرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ مولوی عبدالحق صاحب کے متعلق ان کی رائے قائم کروں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ تھوڑے دن اور جیتے تو میں پوچھ لیتا، دوسروں کے متعلق مجھے ان کی رائے معلوم ہے، اگر ان کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہو جائے، یعنی کہ اتنی سخت باتیں کرتے تھے لوگوں کے متعلق، اگر میں ان کی باتیں میں لکھ دوں تو مجھے ابھی فوجداری ہو جائے، یعنی کہ مجھے کیا ہو، وہ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے مقدمہ چل جائے۔
مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ اصطلاحات کسے کہتے ہیں بچوں؟ کسی ایک معنی پر قوم کا اتفاق ہونا۔ میں نے آپ کو کہا ہے، بتایا بھی ہے کہ اردو کے اندر مختلف الفاظ اس پر متفق ہو جانا کہ یہ لفظ اردو کے اندر ٹھیک ہے، اس کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں جتنے بھی اردو کے لفظ نکلے ہیں تو وہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لوگوں نے اصطلاحات قائم کی اور ہر لفظ کو اردو کے اندر لایا، بڑی محنت کی ہے، اس میں مولوی صاحب بھی بڑے ماہر تھے، ان کو بڑی مہارت تھی، ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے تھے، یعنی ذہن میں آتے تھے کہ باید و شاید، یعنی کہ خوب است، بہت بہترین، ٹھیک ہے تھے، اور واہ واہ کی بات ہے، باید اور شاید کا مطلب ہے جہاں ثبوت طلب کیا، یعنی کہ دلیل دینی ہے تو انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیے کہ دیکھو یہ کسی بڑے شاعر نے یہ لفظ جو ہے نا اس طرح پیش کیا تھا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے یہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اس شاعر کا، بھلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے، اگر کوئی تلاش بھی کرتا تو وہ شعر دیوان میں نہ ملتا تو یہ کہہ دینا کیا مشکل ہے کہ یہ غیر مطبوع کلام ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، بعض اوقات وہ کوئی دلیل دیتے نا کہ لفظ جو ہے نا یہ اس طرح اردو میں آیا ہے، اور کہتے کہ یہ شاعر جو ہے اس کے شعر میں یہ میں نے جو ہے وہ یہ سنا ہے اور دیکھا ہے، تو کوئی پوچھتا کہ کہاں پہ موجود ہے یہ والا شعر، تو کہتے یہ فلاں شاعر کے دیوان میں ہے، دیوان غزلوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ موجود ہے، تم دیکھ لو۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ دیوان بھی نکال کر لے آتا اور کہتا یہ دیکھیں یہاں پر تو ہے ہی نہیں ہے، تو کہتے یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہ تو شاعر کا غیر مطبوع کلام ہے، یعنی ابھی تک چھپا ہی نہیں ہے، تو ایسا کلام جو چھپا ہی نہ ہو تو وہ کون پھر ڈھونڈے گا؟ تو وہ کہہ دیتے فلاں شاعر نے فلاں شعر کے اندر، لیکن پھر بھی ماہر بہت تھے یہ، بھلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے، اگر کوئی تلاش بھی کر لیتا تو وہ شعر دیوان میں نہ ملتا تو کہہ دیتے یہ غیر مطبوع کلام ہے، بھی چھپا ہی نہیں ہے۔ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے، یعنی انگریزی اصطلاحات سے مراد ہے کہ اردو ادب کے اندر جو انگریزی کے الفاظ آئے ہیں اس سے پوری طرح یہ واقف تھے، یہی نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہیں، یعنی ایک ایک لفظ کو آسان بات نہیں ہے اردو کا ایک ایک لفظ اس کے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی تلاش کرنا اور دیکھنا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ سارے ان کو پتہ ہوتے تھے، اس بلا کا حافظہ لے کر آئے تھے، یادداشت ان کی بڑی اچھی تھی، ایک دفعہ کوئی لفظ سنا اور یاد ہو گیا، الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس پر بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، انہی اصولوں پر یہ اردو کی اصطلاحات انہوں نے لکھی ہیں، انہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ میری کیا اس وقت سب کی یہ رائے ہے کہ اصطلاحات بنانے کے کام میں مولانا وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن، ایسے بندے یہ ماہر تھے۔ عربی اور فارسی میں بھی انہیں اچھی دسترس تھی، بڑی پہنچ تھی ان کی، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے خوب سمجھے تھے اور خوب سمجھاتے تھے، زبان کے جو نکات وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتے، یعنی کہ اپنے شاگرد ان کے اتنے ماہر ہیں تو خود استاد پھر کتنا ماہر ہوگا۔ مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، اور ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو کجا، اس حصے میں اڑوار بھی لگانی مشکل ہے۔ اڑوار کہتے ہیں دیوار کو گرنے سے بچنے کے لیے جو ٹیک لگائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ گیا ہے نا دنیا سے کہ یہ ستون گر گیا ہے، اور ٹیک لگانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی ایسا بندہ ہو جائے جو اس گرتی ہوئی دیوار کو ٹیک لگا دے، تو یہ ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانی یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد، گتھیاں سلجھانے والے لکھ رکھیں کہ چاہے اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو، مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات، ان کا متبادل پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو۔ تو اس دور میں لکھا ہے انہوں نے جس وقت وہ مر گئے تھے، تو کہا کہ اب ڈھونڈ رہے ہو تم عثمانی یونیورسٹی کے لیے پروفیسر، اور ایسا بندہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ وہ بندے تھے جن کے بارے میں مرزا فرت اللہ بیگ نے مضامین فرد کے اندر یہ خاکہ شامل ہیں ان کی کتاب میں، یہ اس کا ماخذ ہے۔ تو یہ خوبصورت خاکہ انہوں نے لکھا ہے اور مولوی وحید الدین سلیم کو بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ اب دیکھیں سوال آپ کے سامنے ہے، الف بے جیم دال ہے واو اور زے، تو اس اعتبار سے یہ 7 سوال ہیں جن کو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، مولوی صاحب اور فرت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ تو فرت اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق فرت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم کی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ باہم ملاقات، فرت اللہ بیگ اپنے خاکے ایک وصیت کی تعمیل میں وحید الدین سلیم سے اپنی ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں، گزشتہ سال کالج کے جلسے میں
مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ طالب علم بھی ہیں اور ماسٹر بھی، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ ادھر ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے۔ ابھی ریل کی روانگی میں ذرا دیر تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیے اور کہنے لگے، پہلی گفتگو: مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کے ملوں، مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اس رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ یہ تھی فرات اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم کی پہلی ملاقات اور پہلی گفتگو۔ دوسرا سوال، سوال بے، مولوی صاحب کا حلیہ۔ تو مولوی صاحب کا حلیہ جو ہے وہ بھی بیان انہوں نے کیا ہے۔ تو خاکہ کھینچنے کے معنی جو ہے کسی کی تصویر لفظوں میں بیان کرنا، اور ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرتا ہے، اسی کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جبکہ خاکہ کو شخصی مرقع اور شخصیت نگاری کا نام بھی دیا گیا ہے۔ فرات اللہ بیگ نے بہت مختصر مگر جامع انداز میں مولوی وحید الدین کا جو ہے نا وہ خاکہ حلیہ پیش کیا۔ سراپا ان کا کیا تھا؟ سراپا متوسط قد، بھاری گٹیلا بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، سفید اور چھوٹی سی گول داڑھی اور چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں۔ لباس انہوں نے کیسا پہنا تھا؟ شرعی سفید پاجامہ، بھورے رنگ کی کشمیری شیروانی اور سر پر سرخ ٹوپی، پاؤں میں جرابے، انگریزی جوتا۔ یہ انہوں نے حلیہ بیان کیا جی۔ سوال جیم، فرات اللہ بیگ نے مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو ان کے مطابق مولوی وحید الدین سلیم جو ہے مزاق کرتے تو پٹری سے اتر جاتے، دوسروں سے حسد بہت کرتے تھے۔ ان کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر رہی تھی، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ظرافت اور رکاکت، ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن یہ ظرافت اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ کسی کو برا بھلا کہتے تو ایسا کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے اور مولوی صاحب کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ حسد، جب کسی نااہل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کو آگ لگ جاتی۔ ریل میں ایک دو شخصوں کا ذکر آیا، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، اے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھ سکتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے منیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں وقت گزارا، اب جو چند روپلے یعنی روپے مل رہے ہیں تو فلاں صاحب جلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلہ ہی گونٹ دیتے۔ کنجوسی، زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی، اور ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا بلکہ ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں؟ واقعی بڑی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی اور ان کی طبع رسا کی سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی شکایت کرنے والے ہیں اور وہ خود بھی اس سے بیزار تھے۔ سوال نمبر دال دیکھ لیں، اورنگ آباد کالج کے جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی؟ تو فرات اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ فرات اللہ بیگ مولوی کریم الدین کا خاکہ بیان کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ کا اشارہ غیر ارادی طور پر مولوی وحید الدین کی طرف اٹھ رہا تھا، لہٰذا لوگ سمجھے کہ فرات اللہ بیگ وحید الدین سلیم کے والد جن کا نام بھی کریم الدین تھا کا خاکہ پیش کر رہے ہیں، جس پر مولوی وحید الدین خاصے نالان تھے۔ تفصیل، فرات اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ یوں تھی کہ اس موقع پر دلی کا یادگار مشاعرہ سٹیج کیا جانے لگا، تو فرات اللہ بیگ نے بتایا کہ یہ مشاعرہ میں نے نواب زین الدین عابدین کی مدد سے مولوی کریم الدین صاحب کے مکان پر منعقد دکھایا ہے کتاب کے اندر۔ پھر میں نے مولوی کریم الدین کا پانی پت سے دلی آنا مزاحیہ انداز میں بیان کیا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیاں، ان کی وحشت زدہ شکل، ان کے خاک آلود کپڑے اور ان کی مفلسی کا نقشہ کھینچا۔ یہ نقشہ کھینچتے ہوئے کئی مرتبہ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ کا اشارہ وحید الدین کی طرف ہو گیا، جس سے غلط فہمی نے جنم لیا۔ چونکہ مولوی وحید الدین کے والد کا نام بھی کریم الدین تھا، وہ خود بھی پانی پت سے دہلی آئے تھے، انہوں نے بھی کتابوں کی دکان کھولی تھی،
لہٰذا نام و آبائی شہر دہلی کی طرف نقل مکانی اور کاروبار کی یکسانیت نے غلط فہمی پیدا کر دی اور لوگ کریم الدین مشاعر والے کو وحید الدین کا باپ سمجھنے لگے، جس پر وہ سیخ پا نظر آئے۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی جن کو ہم نے سبق کے اندر بھی پڑھا ہے، اور پھر پڑھا ہے کہ کیسے وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی کفایت شاعری کے بارے میں کیا عذر پیش کرتے تھے؟ فرت اللہ بیگ اپنے خاکے وصیت کی تعمیل میں مولوی وحید الدین کی کفایت شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے کاغذوں کی ضرورت ہوتی، تو جب اپنی جیب سے خریدتے نہیں تھے بلکہ مٹھائی کی ٹوکریوں میں آنے والے جھرجھرے کاغذوں پر لکھتے تھے۔ اپنے گھر میں کبھی کھانا نہ پکاتے تھے اور نہ کھاتے تھے، صرف چائے پر گزران ہوتی تھی۔ جتنا ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی۔ واقعی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دارالترجمہ سے جو کچھ مل جاتا مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ عذر کیا دیتے تھے؟ پہلا عذر کہ مولوی صاحب اپنی کفایت شاعری کے لیے اس پیش کرتے تھے، کھانا پکانے کے لیے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہوگی، سامان منگوانا، لکڑی کا خرچ، تیل کا خرچ، نون کا خرچ، غرض اتنے سارے خرچ کون اپنے سر باندھے۔ دوسرا کہتے تھے مفلسی کی جو عذر تھا ان کی طرف سے کہ مفلسی کے بے پے در پے عملوں نے ان کی آنکھیں کھولتی تھیں، ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب تک نکال دیے جائیں گے۔ خوش سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اور چھوڑ بھی اتنی گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے۔ سوال نمبر واؤ، مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو کچھ جملے ہیں ان کی وضاحت آپ دیکھ لیں، میں نے وہاں پر بھی اس کی وضاحت کر لی ہے۔ یہ جملہ ہے کہ فرت اللہ بیگ نے وصیت کی تعمیل میں وحید الدین سلیم کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی ہے۔ جملے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سمجھیں۔ مولوی صاحب میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن یہ ظرافت اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی اور کسی کو بھرا بولا بھی وہ کہہ دیتے تھے۔ تو ایسے الفاظ میں کہتے ہیں کہ سننے والے کو تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آ جاتے تو یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ مولوی صاحب کی بد زبانی اور نازیبا کلمات سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جس سے ان کا آپس میں تعلق بگڑ جاتا تھا۔ تو صاف دل تھے، ہم نے بات بیان کر دی، لیکن اس سے پھر ان کی لوگوں کے ساتھ بگڑ جاتی تھی۔ مولوی صاحب نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا؟ تو وہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہے، انگریزی اصولوں کا سہارا لیا اور بڑی زبردست طریقے سے۔ فرت اللہ بیگ وصیت کی تعمیر میں لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا، ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے کہ باعث و شاید جہاں ثبوت طلب کیا انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اس کا شاعر کا ہوتا تھا۔ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے۔ یہاں سے آپ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ اصطلاحات وضع کرنے کے اصول۔ تو وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے۔ یہ نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے تھے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے۔ اس کام میں مولوی صاحب اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن ہے۔ کچھ جملے ہیں ان کی وضاحت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی وضاحت ابھی ضروری نہیں ہے تو آسان ہے، میں نے ان کو سمجھا دیا آپ کو۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ تیل ختم ہونے سے پہلے چراغ جھلملاتا، ٹمٹماتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گیا، ادھر بٹن دبا ادھر گھوپ اندھیرا۔ یعنی پہلے دور میں لوگ جو تھے وہ اتنی جلدی مرتے نہیں تھے، بیمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، عمر گزار کے جاتے تھے، اور بیماری آتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے اور وقت لگتا تھا موت کا بھی۔ تو کہتے ہیں پرانی جو موت تھی وہ جو تھی چراغ کی طرح تھی، لیکن اب کیا ہے، اب ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بجلی کا بٹن آن کیا اور ادھر سے دبایا اور بند ہو گیا اور اچانک لوگ مر جاتے ہیں۔ تو آج کل کی موتوں کے بارے میں بھی یہی حال ہے، اچانک دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مگر میری زبان کب رکتی تھی؟ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں، بسم اللہ کیجیے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ انہوں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے اپنے استاد محترم کے اوپر کیونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ تم نے ایسا مضمون لکھا ہے استاد پر اپنے، اور خاکہ لکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت، تو میرا بھی شاگرد ہوتا ایسا تو وہ مجھ پر لکھ دیتا۔ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا وحید الدین سلیم ہے، تو میں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا کہ مر جائیے اور میں لکھ دوں گا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ سال کے اندر مر جائیں گے، اور اس وصیت کی تعمیر پر انہوں نے یہ خاکہ لکھا تھا۔ ایک جملہ ہے کہ زبان اپنی تھی کسی کا دینا نہیں تھا، بے نقص سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ ان کی زبان میں بڑی تیزی تھی، جب کہنے پر آتے تو سب کچھ کہہ جاتے، کسی کے زیر احسان نہ تھے نہ کسی خاطر کرتے، یعنی کہ دل کے صاف تھے بندے۔
بس جو دل میں بات آتی تھی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی خفا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سیدھی سیدھی بات کرنے کے عادی تھے۔ جملہ ایک یہ ہے کہ خوشحالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے برنے کی فکر میں رہے، یعنی ایک بندہ ایسا جس نے مفلسی کا دور دیکھا ہو تو اس کا وقت اچھا آ جائے، تھوڑے اس کو پیسے مل جائیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس پیسے آنے میں وہ پھر سنبھالتا ہے، تھوڑے سے پیسے جمع کرتا ہے کہ کہیں دوبارہ وہ مفلسی کا وقت نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی حال جو تھا مولانا وحید الدین سلیم کا تھا کہ جیسے بندہ کوئی اناج جو ہے وہ خوش سالی آتی ہے، اناج کم ہو جاتا ہے اور غربت کا وقت بھی ہوتا ہے، اناج بھی نہیں ملتا، تو اب اچھے دور آیا اور غربت کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا اور اناج جو ہے وہ وافر ملنے لگ گیا، قیمت میں کمی ہوگی، تو بندہ کیا کرتا ہے، وہ اناج کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ وقت نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی مولوی وحید الدین سلیم نے وہ دور دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ کنجوس ہو گئے تھے اور اپنے پاس پیسے جمع کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی ذات پر نہ لگائے، لوگوں نے ہی ان کے پیسے جو ہیں وہ پھر وہ جمع چھوڑ کر گئے ان کے لیے جمع پونجی۔ تو یہاں پر مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا گیا، علم کے ساتھ جو ہے آمدنی بھی بڑھتی گئی، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار ترجمہ سے بھی بہت کچھ مل جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنجوس ہوتے گئے، جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی یعنی جتنے پیسے آئے تو اتنا ان کے ہاتھ بھی جو ہے وہ دل تنگ ہو گئے، ان کی خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ سوالات تھے مشقی کے سارے سوالات، مشقی سوال آپ نے دیکھ لیے، جملوں کی وضاحت بھی ہوگی، مشقی سوال بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد اشعار کچھ دیکھتے ہیں جو آپ تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ آپ یہ اشعار جو ہیں وہ کسی بھی مشقی سوال کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ الطاف حسین علی کا ایک مشہور شعر، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو یہاں پہ استعارہ ہے، چراغ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایسا بندہ جو ذہین ہو۔ اور الطاف حسین علی نے کس کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے یہ آپ جو ہے وہ خود دیکھیں، اور یہ انہوں نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، وہ بڑی قابل شخصیت تھی۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ الطاف حسین علی جو ہیں وہ شاگرد تھے غالب کے، تو وہ بڑی قابل اس کے بارے میں لکھا، کسی ان کے بارے میں لکھا ہے کسی اور کے، آپ خود یہ دیکھیں گے تو، لیکن یہ کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو ایسے بندہ جو قابل ہو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ بشیر بدر کہتے ہیں وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اردو کو جو ہے نا، اردو زبان ہم تک جنہوں نے پہنچائی اور اردو زبان اردو ادب کو فروغ دیا۔ احمد وسیع کہتے ہیں وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ منیش شکلا، اب دیکھیں ہندو شاعر بھی مانتے ہیں اردو زبان کو کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ فرحت احساس کہتے ہیں شستہ زباں شگفتہ بیاں ہونٹ گلفشاں، ساری ہیں تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی۔ روش صدیقی کہتے ہیں اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص معذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ اختر شاہ جہان پوری کہتے ہیں کہ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ اشوک ساحل کہتے ہیں اردو کے چند لفظ ہیں، جب سے زباں پر تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ عباس تابش مشہور شاعر موجودہ دور کے حیات ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے۔ سندیپ گپتے کہتے ہیں کہ دلہن کی مہندی جیسی ہے اردو زباں کی شکل، خوشبو بکھیرتا ہے عبارت کا حرف حرف۔ تو یہ ہے وہ اشعار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشعار اردو کے اوپر ہیں اور اردو بولنے والوں کے اوپر ہیں، کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو خاکہ لکھا ہے مولانا وحید الدین سلیم پر، وہ اردو ادب اور اردو اصطلاحات اور اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے کام کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں مولوی عبدالحق، مولانا نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جن کو کہا جاتا ہے، اس طرح فرحت اللہ بیگ اور سر سید احمد خان، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان کی خدمت کی ہے۔ اسی اعتبار سے اردو زبان آج ہم تک پہنچی اور اردو ادب کو فروغ ملا، اور آج ہم اردو زبان بولنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا آخرت میں منازل کو آسان کریں،
اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں اردو کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا کریں اور اردو زبان کے لیے جو ہے ان کے راستے کو ہموار کریں۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔